اسراء و معراج تھی، کیا یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی، کیا یہ حقیقت تھی یا کیا یہ خواب تھا؟ اور دوسری چیز جس پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں یا دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ چلیں تو دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز سورۃ الاسراء کی پہلی آیت آج ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے، بلند و بالا ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک، جس کو اس نے بابرکت کر دیا، جس کو ہم نے بابرکت کر دیا، اور جو کچھ اس کے گرد و نواح ہے اس کو بھی بابرکت کر دیا، تاکہ ہم اسے ہماری آیتیں، نشانیاں، علامتیں دکھا سکیں، یہ نوریہ دکھا سکیں ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ٹھیک ہے جی، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کلیئر ہوگی؟ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے لفظ عبد، عربی میں عبد جو ہے یہ اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنی جسمانی صورت میں ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ روحانی صورت میں ہو۔ عبادت، اگر ہم عبادت کرتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو میں کہتا ہوں جی میں دل سے نماز پڑھتا ہوں، میں روح سے نماز پڑھتا ہوں، تو کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر جب اللہ نے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عبد کا ہے، بندے کا، اللہ کا بندہ، تو پھر آپ قلبی اور روحانی تو آپ نے وہیں پر اس کی نفی ہو چکی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو، عبد کو سیر کروائی راتوں رات مسجد الحرام سے اور اقصی، تو وہاں پر جسم کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی آیت جس میں جسمانی سیر، ابھی ہم معراج کی تک نہیں پہنچے، ہم صرف اور صرف لیلۃ الاسراء کی بات۔ دوسری چیز براق کو لایا گیا۔ اب مجھے یہ بتا دیں، اب مسجد الحرام سے مسجد الاقصی جانا ہے اور براق آیا، براق کیا ہے؟ سواری ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ خواب میں بھائی گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سارے، کہیں نہ کہیں امید تو ہے دیکھتے ہوں گے کوئی نہ کوئی، تو خواب میں بھی کبھی کوئی ضرورت پڑی ہے کہ گھوڑے پر بیٹھنے کی یا گاڑی پر بیٹھنے کی یا ہوائی جہاز پر بیٹھ کے کہیں جانے کی؟ سو لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ براق کو لانے کا کیا مقصد تھا۔ اسراء فرام مکہ ٹو جیروزلم بائی روڈ، اور اب جو ہے معراج ہے عروج، اپ ورڈز جرنی، اوپر کی طرف کا سفر۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ پہلے آسمان تک گئے۔ سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو کیا کیا؟ جا کے وہاں پر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اللہ کہتا ہے قسم ہے اس آسمان کی اور قسم ہے اسے کھٹکھٹانے والے کی۔ قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو کسی کو محبوب ہو۔ میں آپ کے سامنے قسم اٹھاؤں نا، قسم ہے اس آسمان کی، میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، تو آپ کہو گے نہیں ہمیں نہیں منظور، ہمیں نہیں منظور۔ تو میں پوچھوں گا کون سی قسم آپ کو منظور؟ انہوں نے کہا یار قسم کھاؤ اپنی ماں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، مطلب کوئی ایسی قسم کھاؤ جس پر ہمیں ہو کہ واقعی ایسے ہی ہے نا، مطلب کسی ایسی چیز کی قسم کھاؤ جو تمہیں محبوب ہو۔ تو اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ والسماء والطارق، قسم ہے اس آسمان کی اور قسم ہے اس کھٹکھٹانے والے کی، میرے حبیب کی۔ وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا ادراک ہے کہ وہ طارق کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے النجم ثاقب۔ ثاقب کسے کہتے ہیں؟ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو۔ ثاقب اسے کہتے ہیں چیرتا ہوا، پینیٹریٹنگ۔ تو اللہ سماتا ہے کہ یہ جو طارق ہے یہ چیرتا ہوا ستارہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے کا سفر جو ہے وہ سورۃ النجم، سورۃ طارق میں اللہ نے کیا کہا کہ طارق کون ہے؟ طارق نجم ہے جو ہر چیز کو چیر کر کراس کر جاتا ہے۔ اور پھر سورۃ نجم میں قسم کس کی کھائی؟ والنجم اذا ہوا، اس میں طارق کی قسم اور یہاں نجم کی قسم ہے اس ستارے کی۔ اذا ہوا، ہوا کیا ہے؟ ہوا کا عام جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لو۔ ہمارے ہاں یہ ترجمہ یہاں پر کیا گیا عموماً جو لوگوں نے وہ کیا ہے وہ ایک چیز وہ جو گرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ somebody who falls in love، میں محبت میں گر رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں، غرق ہو رہا ہوں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ محبت میں ڈوب گیا۔ مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، صاحب کہتے ہیں جس کی صحبت میں کوئی ہوتا ہے، صاحب صحبہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں نا، جن کی صحبت میں تم لوگ ہو، یہ گمراہ نہیں ہوئے۔ دلہ، یہ راہ سے گم نہیں ہوئے۔ گم وہ ہوتا ہے جس کو راستہ نہ آتا ہو،
ادھر ادھر نکل جائے پھر واپس آئے پھر نکل، کیا وہ ماد اللہ، ان کو پتا تھا انہوں نے کہاں جانا ہے۔ غوا کہتے ہیں بہک جانے کو، نہ ہی وہ بہکے، نہ بہکتا ہوتا ہے کہ یو کیا کہتے ہیں، یو ناٹ کانشیس، نہ وہ گمراہ ہوئے نہ وہ غافل تھے۔ وما ينطق عن الهوى، نہ ہی انہوں نے کچھ کہا عن الهوى، پھر ہوا، پہلا بھی ہوا تھا اب بھی ہوا، اپنی طرف سے، اپنی چاہت سے۔ اس آیت میں یہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر وہ بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ حدیث قدسی ہے، چاہے وہ حدیث ہے۔ وما ينطق عن الهوى، کیا ہے پھر وہ؟ ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ تو فقط اور فقط کیا ہے؟ ایک وحی ہے۔ یہاں پر صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی، تمام بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہے، آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ علمہ شدید القوہ، یہاں پر عموماً لوگ کہتے ہیں جی سیدنا جبریل علیہ السلام، او ماشاءاللہ جبرائیل شدید القوہ، ولا حول ولا قوت، قوت والا کون ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ ذو مرۃ فاستوى۔ ذو مرہ، مرہ کہتے ہیں کہ کسی کا کو گھیر لینا، زبردست پاورفل، جس نے احاطہ کیا ہو ہر چیز کا، جس کی گرپ ہو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کی گرپ ہے، وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چلیں، فاستوى وہو بالافق الاعلی، افق الاعلی پر تو جب پہنچے تھے تو سیدنا جبریل نے ویسے جواب دے دیا تھا، وما منا الا لہ مقام معلوم، یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور اس نے پھر وحی کیا کس پر؟ علا، کیا لفظ آ رہا ہے؟ عبدِهِ۔ پہلے ہم کس کنکلوژن پر پہنچے ہیں عبد کے حوالے سے؟ کہ عبد روحانی ہے یا جسمانی؟ جسمانی، یعنی کہ جسم کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں جبرائیل نے بس کر دی تھی، بس کر دی تھی، وہاں آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ پہنچے۔ جب جسم ہے تو روح تو ہے ہی ہے نا بھائی، جسم ہے تو جسم کے اندر روح تو ہے ہی ہے۔ چلے، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، دنا فتدلی، دنا ہوتا ہے کسی چیز کا نیچے آنا، تدلی ہوتا ہے کسی چیز کا سمجھ زور لگانا یا عروج کرنا، وہ نیچے آیا اور یہاں سے نیچے آنا اور اوپر جانا۔ مولانا فرماتے ہیں سیدی امام فخر الدین، آپ فرماتے ہیں اللہ کا نیچے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ کسی جگہ پر موجود تھا اور وہاں سے اتر کے نیچے آ گیا، نہیں، اللہ کی تجلیات۔ اور مولانا فرماتے ہیں یہ عالم جذب ہے، سدرۃ المنتہا کے آگے عالم جذب ہے۔ جذب کہتے ہیں میگنیٹک فورس کو، کہ محبت میں ایک دونوں طرف سے ایک کھچاؤ تھا، تو ایک فورس ڈاؤن ورڈز ہے اور ایک فورس اپ ورڈز ہے۔ اب دونوں کہتے ہیں نا، وہ دونوں طرف ہے، وہ آگ لگی برابر کی، کیسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں یار محبت کرنے والا یہاں کوئی، تو دونوں طرف وہ جذب، وہ کھچاؤ ہے، ایک دوسری طرف۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ کیا ہے قاب قوسین؟ یہاں پر عربی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت کیا حال ہے؟ ترجمہ کریں سر اس آیت کا، فکانا قاب قوسین۔ تو یہ جو کانا میں آپ نے 2 کوسوں میں پہنچ کے یا قریب پہنچ کے، یہ کہاں سے آپ نے نکالا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ وَكَانَ فِي قَابَ قَوْسَيْنِ، اللہ نے کہا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، آپ ہی قَابَ قوسین ہیں، آپ قَابَ قوسین میں نہیں ہیں، آپ ہی قَابَ قوسین ہیں، آپ ہی ادنا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم سدرۃ المنتہا افق الاعلیٰ کو آپ نے کراس کیا تو کیا؟ وہ سارا عالم آپ ہی ہے، اس کو احدیہ کہتے ہیں، غیر مادی عالم۔ سو قاب قوسین، اس کے آگے اوپر ادنا پہنچ گئے جناب جسم کے ساتھ، ہم کہاں پر؟ ادنا۔ ادنا کے آگے کیا ہے؟ بائی دی وے یہ بھی بتا دوں کہ عرش نیچے ہے، کچھ لوگ یہ بھی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ جو اب ہم عرش پر پہنچے ہیں، بھئی عرش پر پہنچے ہیں تو کیا سیدنا جبریل علیہ السلام عرش پر نہیں جا سکتے؟ سجدہ کہاں کروایا؟ عرش پر۔ کنہوں نے کیا سجدہ؟ فرشتوں نے۔ عرش کی ٹاپ پر اسم اللہ ہے، کیا ہے؟ اسم اللہ، اور اسم اللہ کے اوپر کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ انتہا ہے مادی عالم کی، واحدیہ کی، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ احدیہ۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ سو دل نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ سو مولانا فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ دیدار کس کا تھا؟ دل سے، قلب۔ افتمارونہ علی ما یری، بھئی کیا تم بحث کرتے ہو اس پر
جو انہوں نے دیکھا. بھئی ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جھگڑتے ہیں. ابو جہل تو جاہل تھا نا, وہ تو جاہلوں کا باپ تھا, تو اس کی تو سمجھ آتی ہے وہ جھگڑ رہے ہیں. آپ تو مسلمان ہیں, آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ ابو جہل کیوں اس نے جھگڑا تھا؟ اس نے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب نہیں, کیا ہے یہ حقیقت, اس لیے وہ اعتراض اٹھا رہا تھا. اور اس نے سارے مکہ والوں کو کہا آؤ آؤ لوگوں سنو, بھئی خواب پر بات سمجھ آئی؟ تو یہ بالکل فضول بات ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ خواب تھا, کیونکہ خواب ہوتا تو اتنا بھی وہ جاہل نہیں تھا ابو جاہل کہ اس پر وہ بحث کرتا, اور نہ ہی مکہ والے اتنے پاگل تھے باقی کے اکٹھے ہو جاتے اور کہتے دیکھو دیکھو بھئی. تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو دیدار تھا یہ عقل سے تھا, دل سے بھی دیدار ہو گیا, عقل سے بھی دیدار ہو گیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور پھر بلا شبہ انہوں نے دوبارہ دیکھا ڈسینڈ کرتے ہوئے. ڈسینڈ کیا؟ نزول کے دوران. پھر جب نیچے جا رہے تھے تو پھر دیکھا. اب نیچے کہا, جب نیچے جا رہے ہیں ادنا سے تو پھر کہاں ہے سدرۃ المنتہا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى, جب سدرہ کو گھیر لیا, چھا گئے اس پر, کیا؟ ما یغشا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. اب ہمیں تو نہیں پتا بھئی وہ کیا ہے, اللہ کیا ہے, وہ ذات کیا ہے, کیا ہے وہ؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہم نہیں بتا سکتے, نہ وہ رب نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ بس ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے, وہ ہے جو وہ ہے. ما زاغ البصر وما طغى. یہ زاغ اور طغا کیا ہے؟ بصر کیا ہے؟ سر کی آنکھ. کہاں کی آنکھ؟ سر کی آنکھ. یہ جو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى مولانا فرماتے ہیں یہ روح ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے بھی دیکھا, عقل سے بھی دیکھا, روح سے بھی دیکھا, اور بصر سے بھی دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى. زاغا ہوتا ہے کسی چیز کا, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, چلے اب آپ کہیں گے کس کو؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو صرف مجھے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو یہ پیچھے پردہ بھی نظر آ رہا ہے, سائیڈوں پر بھی نظر آ رہا ہے؟ یہ جو سائیڈوں پر ہے یہ زاغا ہے, یہ جو پیچھے ہے یہ طغا ہے. یعنی جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اب آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو اس کے سائیڈوں پر, تو نظر ہماری سائیڈوں پر بھی جاتی ہے اور پیچھے بھی جاتی ہے نا. لیکن اللہ فرما رہا ہے وما زاغ البصر, جب انہوں نے دیکھا سر کی آنکھ سے تو نہ ہی نظر جو ہے سائیڈوں پر کہیں گئی نہ ہی پیچھے, کیونکہ سائیڈوں پر کیا تھا؟ اللہ, اور پیچھے کیا تھا؟ اللہ, اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ اور یہ کتنی پیچھے تک ہم جانا پڑے گا؟ لا محدودیت, انفینٹی, یعنی کہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا. جب دیکھا تو رب ہی رب دیکھا آنکھ سے, سر کی آنکھ سے. آگے کیا آتا ہے؟ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اللہ کہہ رہا ہے کبرا, کہ بے شک انہوں نے اپنی رب کی کبرا نشانیوں میں سے دیکھا. ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں. اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین.